السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریخ المستصرخین غیاث المستغیثین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک نبی الرحمہ ومنقذ الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من ظہرنا ھذا الی صباح یوم الدین. اما بعد عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ تقوی کی اہمیت اور ضرورت کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا اور واقعاً اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا ہوگی تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور سعادتوں کے مالک بن سکیں. عزیزان محترم، آج 1 جنوری ہے، میلادی عیسوی سال کی تاریخ کے مہینے کا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے. میں آپ کی خدمت میں آج سے مخصوص موضوع کے تحت خطبہ جمعہ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. یہ موضوع کچھ دنوں تک جاری رہے گا اور اس کے ذیل میں آیات قرآنی اور ارشادات معصومین کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کر دوں جسے اس خطبے کا آپ عنوان بھی تصور کر سکتے ہیں. یہ سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، 31. ارشاد پروردگار ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. خطاب پیغمبر سے اے میرے حبیب، لوگوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. اس کے نتیجے میں اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور نہ صرف دوست رکھے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور
बेकरार रहमतों का मालिक है। इस आयत करीमा के पेश नज़र मुझे इस आयत करीमा के ज़ैल में मुझे जिस उन्वान के तहत आपकी खिदमत में अपने अराइज़ पेश करना है वो है मोहब्बत। लफ्ज़ मोहब्बत से कौन सा ऐसा इंसान है जो वाकिफ़ न हो। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ उन्वानात से इस्तेमाल की जाती है और दूसरे अल्फाज भी इसके हम माना हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में भी इस्तेमाल होते रहते हैं, जैसे मोहब्बत है, इश्क है, चाहत है, उन्स है, लगन है, लगाव है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले मोहब्बत की तारीफ समाज फरमाने। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत इंसान की फितरत में पाया जाने वाला वो पाको पाकीज़ा जज्बा है जिसकी बिना पर इंसान किसी शय की तरफ माइल होता है और उस चीज़ के सिलसिले में उसके दिल में उन्स और लगाव की कैफियत पैदा होती है, यहाँ तक कि वो चीज़ उसके ज़हन व दिलो दिमाग पर छा जाती है और इंसान उसे हासिल करने की भी कोशिश करता है। हमारे मुआशरे में या आज के तरक्की याफ्ता दुनिया के इंसानों के नुक्ता नज़र से मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ हवस के जज्बे की तस्कीन का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है जिसे अल्लाह ने इंसान के वजूद में रखा है और ये मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। यानी इंसान की ज़िंदगी का सफ़र हकीकतन मोहब्बत के दोष पर तय होता है। मोहब्बत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ नौइयतें हैं। उनमें से मोहब्बत की एक आम नौइयत है, आम नौइयत की मोहब्बत, और एक ख़ास नौइयत की मोहब्बत। इसी सूरत से मोहब्बत के दराजात हैं। मोहब्बत के अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एक मामूली दर्जे की मोहब्बत होती है, एक औसत दर्जे की मोहब्बत होती है, आला दर्जे की मोहब्बत होती है। इंशाअल्लाह जस्ता जस्ता अपने अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आम नौइयत की मोहब्बत जिसमें इंसान की गरज शामिल होती है, यानी इंसान किसी से लगाव और मोहब्बत रखता है लेकिन उसमें वो अपने फ़ायदे को देखता है कि इनसे हमें क्या फ़ायदा है, इनसे हमारे क्या मफादात वाबस्ता है। तो वो अपनी गरज के तहत मोहब्बत कर रहा है, लेकिन अपनी गरज के तहत मोहब्बत कर रहा है, अपने फ़ायदे के पेश नज़र मोहब्बत कर रहा है। ये मोहब्बत की बहुत ही अदना किस्म है, इसलिए कि जब तक गरज रहती है उस वक्त तक मोहब्बत है, और जब इंसान की गरज पूरी हो जाती है तो फिर ये मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसे इंतहाई अदना दर्जे की मोहब्बत से ताबीर किया गया है। लेकिन बुलंद दर्जे की मोहब्बत, ख़ास दर्जे की मोहब्बत यह है कि इंसान किसी चीज़ से उसके कमाल की बुनियाद पर मोहब्बत करे, उसमें अपना ज़ाती नफ़ा और अपनी कोई ज़ाती गरज शामिल न हो। और ये हकीकतन फितरत का बहुत बड़ा तकाज़ा है जो तहरी तौर पर पूरा होता है। यानी इंसान जब भी किसी चीज़ में कमाल देखता है तो उसका दिल उस चीज़ की तरफ माइल होता है। अब ये कमाल किसी तरह का कमाल हो, हुस्न का कमाल हो,
علم کا کمال ہو، فن خطابت کا کمال ہو، خطاطی کا کمال ہو، آرٹ کا کمال ہو، طب و طبابت کا کمال ہو، شجاعت کا کمال ہو، ریاضت کا کمال ہو، کسی بھی طرح کا کمال ہو۔ ایک پھول انسان کو اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس میں حسن و نزاکت کا کمال پایا جاتا ہے۔ ایک عالم انسان کو اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس میں علم کا کمال پایا جاتا ہے۔ ایک شجاع اور بہادر انسان اس لیے انسان کو محبوب ہوتا ہے کہ اس میں دلیری اور بہادری کا کمال پایا جاتا ہے۔ تو کمال کی بنیاد پر جو محبت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے دل میں، وہ اعلیٰ درجے کی ہے، اونچی کوالٹی کی محبت ہے۔ تو یہ محبت کی دو قسمیں، محبت کی تعریف اور محبت کی دو قسمیں میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یقیناً یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اندر تفصیلات بھی درکار ہوتی ہیں، لیکن مجھے چونکہ مختصر وقت میں خطبے کی جو ایک وہ حد معین کر دی گئی ہے وقت کے اعتبار سے، اسی کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے صرف اشاروں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں، اور اس میں بھی زیادہ تر اکتفا کی جائے گی معصومین کے ارشادات اور ان کی احادیث کے ترجمے پر، تاکہ یہ باتیں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں، آپ کے ذہنوں تک منتقل ہوتی رہیں اور پہنچتی رہیں، اور ہم ان موضوعات سے جو ہماری زندگی کے اہم ترین موضوعات ہیں صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما حمد نفسه فنحمده ونستعینه ونستهدیه ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة۔ أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أولاده الأحد عشر نعم الأئمة وحجة الله على الخلق وعباده أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة، فاكتبنا من الشاهدين يا رب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد فأول ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب، أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام۔ الرسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم بعد النبي۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي
عبد الله جعفر بن محمد الصادق الباقر الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي مقسط بن الحسن العسكري القائل المهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد. اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات، یقیناً آپ تاریخ کی مناسبتوں کی طرف متوجہ ہیں. کل کی جو تاریخ گزری ہے 15 جمادی الاولیٰ، آپ جانتے ہیں اور ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین چوتھے امام جن کے القاب سے بھی آپ واقف ہیں، سید الساجدین، زین العابدین، قرۃ عین الناظرین، ذو الصفانات، اس طرح کے القاب سے امام کو نوازا گیا ہے اور یہ القاب اللہ کی طرف سے امام کو دیے گئے ہیں. بہرحال چوتھے امام کی ولادت با سعادت کی تاریخ جو کل گزر گئی وہ خوشی کی تاریخ تھی. میں اس سلسلے میں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے سب سے پہلے اس تاریخ اور اس جشن کے حقیقی وارث، اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر سرکار بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی امام کی بارگاہ میں، امام عصر کی خدمت میں، اور اس کے بعد جملہ علماء، مراجع اور خاص طور پر رہبر انقلاب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آج 16 جمادی الاولیٰ ہے اور یہ دن شہزادی کونین کی یاد منانے کے لیے مخصوص ہیں، جنہیں ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان دنوں کا سلسلہ 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ تک رہے گا اور اس سلسلے میں فراموش نہ کیجیے گا، ہر سال کی طرح سے چند برسوں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دفتر امام جمعہ کی جانب سے، یعنی آپ کی جانب سے، مومنین بنارس کا ایک مرکزی اور اجتماعی پروگرام ہر سال جامعہ ایمانیہ میں رکھا جاتا ہے. چنانچہ 2 جمادی الاولیٰ یعنی 16 جنوری کو 7 بجے کا اعلان ہے. مجلس عزا کا انعقاد ہوگا. تشریف لائیے، کثیر تعداد میں تشریف لائیے.
خود بھی تشریف لائیے، گھر والوں کو اور بچوں کو بھی لائیے اور دوسروں کو بھی مطلع کیجیے، تاکہ ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کی جد مظلومہ کا پرسہ اور تعزیت پیش کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر 3 جمادی الثانیہ جو اصل میں شہزادی کی شہادت کی تاریخ، اس کے بعد 4 جمادی الثانیہ گزشتہ سال سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تکریم عصمت کے عنوان سے ایک ترغیب مطالبے کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے۔ نثر اور نظم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مصرع بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے اور اعلانات کے ذریعے سے برابر پہنچتا رہے گا، پوسٹر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مصرع ہے کہ بنت پیغمبر کے غم میں اپنی آنکھیں نم کرو، نم قافیہ ہے، کرو ردیف ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ صرف اعلان مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان تاریخوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کر کے شہزادی کا پرسہ اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم کل نبیک قدس بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا، صلوات اللہ علی الحسین واولادہ واصحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن جو چیز میرے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھی اور وہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا، وہ یہ کہ دفتر امام جمعہ کی طرف سے جو پروگرام منعقد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حقیقتاً آپ کا پروگرام ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ لہذا جیسا کہ اس سے پہلے بھی سلسلہ رہا ہے کہ چونکہ اس کے لیے کوئی خاص بجٹ موجود نہیں ہے، لہذا یہ آپ ہی کے تعاون سے منعقد ہوتا ہے، اس لیے آپ اس چیز کی طرف متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے جتنا بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں مالی تعاون فرمائیں گے تاکہ بہتر عنوان سے اس پروگرام کو منعقد کیا جا سکے۔